أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله آج کا ہمارا درس قرآن سورہ النساء کی آیت نمبر 137 سے لے کر آیت نمبر 140 تک ہے۔ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو اسلام کی شان و شوکت کو دیکھ کر ایمان تو لائے، عزت حاصل کرے، لیکن جب اسلام پر مشکل وقت آئے تو کافر ہو جائے۔ یہودیوں میں بھی ایسے لوگ موجود تھے اپنے وقت میں، یعنی اپنے نبیوں پر کبھی ایمان لائے، پھر بعد میں کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا۔ منافقین میں سے بھی ایسے لوگ موجود تھے۔ تو یہ جامع طور پر بتا دیا گیا کہ جو بھی بندہ ایسا کام کرے، اب مسلمان ہونا ہے تو پکا مسلمان رہے، ڈل مل نہیں ہونا۔ جو بندہ ایسا کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ دوزخی ہے۔ پھر آگے منافقین کے کچھ حوال ذکر کیے ہیں کہ وہ کس طرح کفار کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں کہ وہاں ہماری عزت ہوگی، اور پھر بطور خاص وہ مجلس سے وہ بیٹھ کے وہ مجمع جہاں دین اسلام کی توہین کی جائے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہوں، آیت اللہ کا استخفاف کیا جائے، وہاں بیٹھنے سے منع کیا گیا۔ منافقین کیونکہ ان جگہوں پر بیٹھتے تھے اس لیے ان کے اوپر برا اثر ہوتا تھا۔ قیامت تک مسلمانوں کو ایسی جگہوں پہ بیٹھنے سے منع کر دیا گیا ہے تاکہ وہ ان چیزوں میں ملوث ہونے سے بچے رہیں۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہوئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہوئے، ثم ازدادوا، پھر بڑھتے گئے کفرا، کفر میں، لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ ان کے متعلق، لیغفر لہم، کہ بخش دے انہیں، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ پہنچائے، ورنہ یہ کہ اللہ انہیں پہنچائے سبیلا، راہ راست تک۔ بشر المنافقین، خوشخبری سنا دو منافقوں کو، بے ان لہم، کہ ان کے لیے ہے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ الذین یتخذون، وہ منافق جو بناتے ہیں، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، اپنا دوست، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر، ایبتغون، کیا وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم، ان کے پاس، العزہ، عزت، فإن العزت للہ جمیعا، تو وہ سن لے عزت تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، سب کی سب۔ وقد نزل، اور تحقیق اتارا ہے، علیکم، تم پر، فی الکتاب، کتاب میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب میں تم پر اتارا ہے، کیا کہ ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، یکفر بہا، کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کا، فلا تقعدوا، تو مت بیٹھو، معہم، ان کے پاس، ان کے ساتھ، یعنی جو اللہ کی آیتوں کا استہزاء اور کفر کرنے والے ہیں، حتیٰ یخوضوا، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائے، فی حدیث غیرہ، کسی دوسری بات میں، انکم اذا مثلهم، ورنہ تم بھی انہی کے ساتھ ہوگے۔ ان اللہ جامع المنافقین، بے شک اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا سب منافقوں کو، والکافرین، اور سب کافروں کو، فی جہنم جمیعا، جہنم میں، سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ پہلی آیت میں تو منافقین کا رد آ گیا، یا ان سے یہودیوں کے اندر جو عادات تھی اس طرح کی، ایمان اور کفر، ایمان اور کفر، تو فرمایا یہ نہ تو ان کی بخشش ہو سکتی ہے اور نہ یہ سیدھے راستے میں پہنچ سکتی ہے، کیونکہ یہ ان کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق اپنے مفادات کے ساتھ ہے۔ جن ان کے مفادات یہ ادھر چلے جاتے ہیں، ایمان میں، اسلام میں مفادات ہے تو مسلمان ہوں گے، کفر میں مفادات ہے تو کفر ہوں گے۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہوئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھتے کے کفر میں،
لم یکن اللہ، اللہ کی سنت نہیں ہے کہ لیغفر لہم ان کے متعلق کہ انہیں بخش دے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ یہ کہ انہیں پہنچائے راہ راست تک۔ پھر آگے لفظ تو ظاہر بشر خوشخبری کا ہے، لیکن یہ خوشخبری دینا مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ بشارت کا لفظ عام ہوتا ہے، چاہے کوئی خوشی کی خبر ان تک پہنچانا یا کوئی دردناک خبر پہنچانا، تو یہ تحکم کے یعنی قہر و غضب کے طور پہ رب العزت انہیں یہ کہہ رہی ہے کہ بشارت ہے تمہیں دردناک عذاب کی، تو قہر و غضب کے طور پہ یہاں پہ بشارت کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ خوشخبری بشر المنافقین، تو خوشخبری سنا دو منافقوں کو بأن لهم عذابا علیما، کہ بلا شبہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر آگے منافقین کی جو عادت تھی کہ وہ کافروں کے ساتھ یارانہ لگانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنے میں اپنی عزت سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس کیا پڑا ہے، شان و شوکت تو کافروں کے پاس ہے۔ تو آج بھی کوئی مسلمان ہو کے عزت کے لیے اور پھر کافروں کی شان و شوکت دیکھ کے ادھر مائل ہو، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، جو منافق، وہ منافق جو بناتے ہیں کافروں کو اپنا دوست، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ ایبتغون عندهم العزہ، کیا وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت؟ فإن العزة للہ جميعا، وصول عزت تو ساری سب کے سب اللہ کے لیے ہے۔ سورہ منافقین میں بھی فرمایا گیا ہے نا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، اور اہل ایمان کی۔ کافر جہاں تک بھی پہنچ جائے، مال میں، دولت میں، عہدے میں، مقام و مرتبے میں، منصب میں، عزت اس کی نہیں، اللہ کے رسول میں عزت اس نے سب اللہ کی ہے۔ پھر آگے اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، سب نبیوں کو عطا فرمائی ہے، صحابہ اہل بیت اولیاء اکرام اہل ایمان کو عطا کی ہے۔ تو عزتیں تلاش کر لیے کہ تو ان کے پاس آؤ۔ تو فرمایا جو دوست بناتے ہیں کافروں کو، اب کافروں کو گہرا دوست بنانے کی، رازدار بنانے کی ممانعت ہے، وہ تو ہم نے مسلمانوں کی بنانا، باقی شرعی ضابطوں کے اندر رہتے ہوئے ان کے ساتھ مشترکہ معاملات میں معاہدات کرنا، تجارت کرنا، دفاعی معاہدے کرنا، وہ تو جائز ہے، اس کی تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں۔ وقد نزل، تحقیق اتارا، علیکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر فی الکتاب، کتاب میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ، جب تم سنو کہ اللہ کی آیتیں یکفر بہا، ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو مت بیٹھو ان کفر و استہزاء کرنے والوں کے ساتھ، حتی یخوضوا فی حدیث غیر، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائے، انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی انہی میں سے، انہی کی طرح ہوگے۔ اب منافقین بیٹھتے تھے کافروں کے پاس جو اسلام، پیغمبر اسلام، شعار اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، تو ان کے اوپر اثر ہوتا تھا، تو قیامت تک مسلمانوں کو منع کر دیا گیا ہے کسی ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا، چاہے وہ کافروں کی ہو یا اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ وابستہ کرنے والے فرقوں کی ہو، جس میں بھی اسلام کے خلاف باتیں ہوں، اسلام کے عقائد و نظریات، اللہ کی نشانی ہوں، آیات اللہ کا آ گیا شعار اسلام، اللہ کی نشانی ہے، جیسے قرآن پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اہل بیت اولیاء اکرام، تو کہا گیا کہ وہاں سے اٹھ جاؤ، وہاں بیٹھنا نہیں ہے، ورنہ تم بھی انہی میں شمار ہوگے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھا ہوا بندہ، اس کے پاس علم نہیں ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، کفر اور گمراہی کا جملہ بولا جا رہا ہے، تو بندہ ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے، اور کبھی اس بات پہ خوشی کا اظہار بھی کر دیتا ہے۔ تو فرمایا گیا انکم اذا مثلہم، پھر تم اس وقت انہی کی طرح کے ہوگے، مطلب اگر کفر پہ رضامندی کا اظہار کیا تو کافر ہوگے، شرک پہ رضامندی کا اظہار کیا تو مشرک ہوں گے، گمراہی پہ رضامندی کا اظہار کیا تو گمراہ ہوں گے، تو یہ منع کر دیا گیا۔ اب یہ قیامت تک کے لیے آیت عام ہے، ایسی مجلس، ایسی میٹنگ، ایسی صحبت، ایسا جلسہ جہاں پہ یہ باتیں ہوں، وہاں بیٹھنا جائز نہیں۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ اکٹھا کرنے والا سب منافقوں کو، سب کافروں کو بھی جہنم میں بھی ہے، سب کو دوزخ میں۔ تو آج کے ہمارے سبق میں ہمارے لیے عمل کی بڑی باتیں موجود ہیں، اور منافقین کے رویے سے سبق حاصل کرتے ہوئے
اور اسی میں مسلمانوں کی عزت ہے. جو بھی ملے گا مسلمانوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ملے گا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.